اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کار جب ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو ان کو کی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے رہتے تھے، اور باقی سب ظالموں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سخت عذاب میں گرفتار کیا۔ جب یہ عذاب بھی ان کو سرکشی سے باز نہ رکھ سکا اور وہ برابر سرکشی کرتے چلے گئے ان چیزوں کے بارے میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور راندے ہوئے۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی سیاکاریوں سے باز نہ آئے تو خدا ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرے گا جو انہیں بدترین عذاب میں گرفتار کریں گے۔ یقیناً تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں کی صورت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ تو نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف اور طرح کے بدکار ہیں، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے اور کتاب الہی کے وارث بنے جو دین فروشی کر کے دنیا دوں کے مال و متاع اور ساز و سامان جمع کرتے اور سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر اتنا ہی اور عارضی ساز و سامان ان کے ہاتھ لگ جائے تو اسے بھی بے دریغ لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب تورات والا یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی نسبت حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کہیں گے؟ اور یہ خود کتاب میں پڑھ چکے ہیں جو اس میں لکھا ہے، اور آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب الہی سے تمسک رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر اور جڑ سے اکھاڑ کر اس طرح ان کے اوپر بلند کیا کہ گویا سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے، اور ان سے کہا کہ جو کچھ کتاب میں ہم نے تمہیں عطا کی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا جو نسلاً بعد نسل پیدا ہونے والی تھیں، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ہاں، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ کارروائی اس لیے تھی کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا کہو کہ خدایا شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل سے تھے، اس لیے لاچار ان کی روش پر چل پڑے۔ تو کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا تھا؟ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ اے رسول ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی بعض نشانیاں عطا کی تھیں مگر وہ ان سے عاری ہو گیا، یعنی وہ جامہ اتار دیا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور آخر کار وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند کرتے، مگر وہ تو زمین یعنی پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہو گیا۔ تو اب اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے اور یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ایسا کرتا ہے، یعنی زبان لٹکائے ہانپتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اے رسول تم یہ قصص و حکایات سناتے رہو، شاید وہ غور و فکر کریں۔ کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔